جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کی آنکھ میں عیب ہو، ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بیمار جس کا مرض ظاہر ہو، یعنی ایسا بیمار ہے جس کا مرض ظاہر ہو، تو ایسے کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بوڑھا ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گوتا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اب دوسری حدیث کریمہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان اکھاڑ لیا جائے، جس کا کان جدا ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے کان میں سوراخ ہو اور جس کے سینگ جڑ سے اکھاڑ لیے جائیں، جس کا کان اکھاڑ لیا جائے، جس کے سینگ اکھاڑ لیے جائیں اور جس کے کانوں میں سوراخ ہو، اور فرمایا جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو، یعنی ایسا جانور کہ جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اور دونوں سے نہیں آتا تو پھر تو بدرجہ اولا قربانی نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا اس قدر دبلا ہو، یعنی اس قدر وہ کمزور ہو کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے، اور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھوں کو اور کانوں کو بغور دیکھ لیا کریں، اور کانے جانور کی قربانی نہ کریں، اور جس کے کان کی اگلی جانب کٹی ہو اس کی قربانی نہ کریں، اور جس کے کان کی پچھلی جانب کٹی ہو اس کی قربانی نہ کریں، اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان میں بطور علامت سوراخ ہو، اور نہ اس کی قربانی کریں کہ جس کا کان چیرا ہوا ہو، جس کے کان میں چیرا لگایا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 احادیثیں بیان کی ہیں۔ ان 4 احادیثوں کے اندر مختلف عیبوں کو بیان کیا گیا کہ یہ عیب ہوں گے تو پھر قربانی کے لیے اس جانور کو نہ کیا جائے۔ اگر ان عیبوں سے جانور یعنی مبرہ ہے، ان کے اندر یہ عیب نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کی جائے گی۔ اور ابتدائی جو حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ افضل قربانی وہ ہے کہ جانور فربا ہو، موٹا ہو اور بے عیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر عیب ہے اور ایسا عیب ہے جس عیب کی نشاندہی احادیث کریمہ میں کر دی گئی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو، چونکہ میں 4 احادیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اگر آپ کو یہ عیب یاد نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایک اجمالاً سا اصول بیان کر دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیں، اور امید ہے کہ آپ جانور لینے میں اور جانور بیچنے کے اندر کوئی کسی قسم کے دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ جو قربانی کے جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی، ان عیبوں کا تعلق آنکھوں سے ہے، کانوں سے ہے، سینگوں سے ہے اور ٹانگوں سے ہے۔ یہ آخری حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب قربانی کا جانور لو تو پھر ان کی آنکھوں کو، کانوں کو بغور دیکھ لیا کرو۔ اس حدیث پر غور کریں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ قربانی کے جانوروں کو بغور دیکھ لیا کریں۔ کیا دیکھنا ہے؟ قربانی کے جانور کی آنکھیں دیکھیں، اس کے سینگ دیکھیں، اس کے کان دیکھیں اور اس کی ٹانگیں دیکھیں۔ ان کے اندر اگر عیب ہے اور ایسا عیب ہے جو بالکل واضح ہے تو پھر اس جانور کو آپ نہ لیں۔ اور ان آنکھوں، کانوں اور سینگ اور ٹانگوں کے علاوہ جانور کا بیمار نہ ہونا بھی ہے۔ اگر جانور بیمار ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب چونکہ میرا تعلق بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے تو بیمار بعض کا ہوتا یہ ہے، آپ جانور گھر میں لے کے آئے، بالکل ٹھیک تھا، تندرست تھا، اب دیکھنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر ماشاءاللہ تبارک اللہ دعا دیتے ہیں، اور کئی دیکھ کر ان کے اندر ایسا یوں سمجھے کہ اندر کا مرض آ جاتا ہے، وہ آنکھ کی آنکھ کے اندر آپ کے جانور پر نظر بد گرا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ جانور بالکل بے عیب لے کے آتے ہیں
اور کسی کی نظر ہو گیا، کسی نے اس کو نظر لگا دی، تو اب اس کو یا بخار ہو جائے گا یا پھر وہ جانور چارہ چھوڑ دے گا۔ اب اگرچہ یہ بیماری ہے لیکن اس بیماری کا علاج ممکن ہے، قربانی سے پہلے اس کا علاج کروائیں۔ اگر بیمار ہے، جانور کو بھی بخار ہو جاتا ہے، جانوروں کے اندر بھی مختلف امراض پائے جاتے ہیں، تو ان امراض کا علاج کروائیں تو وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کو کسی نے نظر لگا دی تو پھر نظر بد کا دم ہے، وہ دم کر کے کوئی چیز اس کو کھلا دیں یا پانی کے چھینٹے لگا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔